अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं एस्पिरेंट्स। आप लोगों के लिए आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, वीडियो सीरीज़ ऑफ अवेयरनेस, जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हुआ करेगी, करंट अफेयर्स के, पाक अफेयर्स के, समटाइम्स इंटरनेशनल रिलेशंस के। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर दिया गया है। इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ईयर 2022 टू 2026, और इसको पाकिस्तान की रियासत के दो इदारों ने बनाया है। एक है नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न और दूसरा है नेशनल पॉलिसी प्लानिंग सेल। और इस पॉलिसी के 8 चैप्टर्स हैं और उन 8 चैप्टर्स में मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उनको फोकस किया गया है, और उन चैप्टर्स के ऊपर हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे जो कि आपको आने वाले दिनों में मिलेंगी इस वीडियो के बाद। अब जो वीडियो है इसमें मैं एक ओवरव्यू दूंगा आपको कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में मेन फोकस किस चीज़ पे है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है ये चला था अमेरिका से। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने पहली अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की डोमेन इटसेल्फ बहुत ब्रॉड हो गई। अब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और एक हिस्सा है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आपके एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आ जाते हैं, जिसमें फॉरेन पॉलिसी, जिसमें डिफेंस पॉलिसी, जिसमें होम सिक्योरिटी पॉलिसी और आपके अलाइंसेस, ये फोकस रहता है। अब जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन है, इसमें जो नई चीज़ ऐड ऑन हुई है ये है ह्यूमन सिक्योरिटी, ये है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और ये है आपकी अपने क्या कहते हैं जियो इकोनॉमिक्स, जिसका बड़ा जिक्र किया जा रहा है। अब इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नेशनल सिक्योरिटी का जो करंट कॉन्सेप्ट है, जिसका कि एसेंशियल पार्ट है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, स्पेसिफिकली ह्यूमन सिक्योरिटी, ये कॉन्सेप्ट दुनिया को मिला 1994 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की एक एनुअल रिपोर्ट जो पब्लिश हुई, उसमें नेशनल सिक्योरिटी का एक नया कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट किया गया। और फिर आगे जाके हमने देखा कि न्यू मिलेनियम शुरू हुआ, तो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और फिर 2015 से लेके अब 2030 तक हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का फ्रेमवर्क ब्रॉडन करती हैं, बल्कि ये इसमें ज़्यादा फोकस करती हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पे और ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर। अब जैसा कि इस डॉक्यूमेंट का मैं बताऊं, तो इसमें मैं 1-2 एक्सर्प्ट इसके आपको पढ़ के बताता हूं कि इसका मेन फोकस क्या है। ये 64-65 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, और इसका जो मेन बॉडी है उसमें लिखा गया है द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022-2026 सेंटर्स ऑन गवर्नमेंट्स विजन which believes that the security of Pakistan rests in the security of its citizens। यानी जो पंच लाइन है वो ये है कि अगर पाकिस्तान के सिटीजन्स को सिक्योरिटी मिलेगी हर किस्म की, ह्यूमन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मिलेगी, तो ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी पॉसिबल होगी। अब ये एक बहुत ही इनोवेटिव विजन है और पाकिस्तान में अपनी नौयत की एक नई चीज़ है। फिर है जनाब रियलाइजिंग द symbiotic relationship between economic, human and traditional security is now imperative for Pakistan's long-term development. Domestic stability and regional peace based on mutual coexistence, regional connectivity and shared prosperity are essential prerequisites to optimizing national security. Moreover, to achieve the vast potential of our citizens, it is necessary to promote delivery-based good governance through strengthening of institutions, rule of law, transparency, accountability and openness। इस छोटे से पैराग्राफ में, जिसमें सिर्फ 3 सेंटेंसेस हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की ये जो नई कौमी सलामती की पॉलिसी है, इसका जो महवर है
وہ ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے شہریوں کو بہتر طرز زندگی دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم علاقائی رابطے کا ایک ذریعہ بننا چاہتے ہیں جس کو کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں ایک ایسا گڈ گورننس کا ماڈل لے کر آنا ہے جس سے ہمارے ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں کور اپ ہوں۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے میسج بائی دا پرائم منسٹر میں آخری سینٹنس میں کہ یہ ان لائنز پہ سیکیورٹی پالیسی ڈیزائن کی گئی ہے جس کا آپٹیمم پوائنٹ ہے ریاست مدینہ کا جو ہے نا گول اچیو کرنا۔ اب اگر ہم اس میں آگے چلیں تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیکسٹ میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف جو ہیں ان کا جو میسج ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ اب چونکہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے بیک گراؤنڈ کے بندے ہیں تو وہ کہتے ہیں cognizant of Pakistan's complex security requirements, the national security policy adopts a directional tone, providing strategic guidance on priority areas for policy action while identifying opportunities for the challenges to our national security in the medium and long term. The policy conveys a clear and bold vision, emphasizing a geo-economic paradigm that supplements our geostrategic approach, laying down a broad roadmap on how to actualize the chosen path. اس میں انہوں نے اگر میں ان تمام باتوں کو دو ون لائنر اس کا دوں تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے یہ اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ پاکستان کو جو کمپلیکس اور ہائبرڈ قسم کے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے ان کو پاکستان کس طرح سے ٹیکل کر سکتا ہے، اور جو موجودہ ورلڈ آرڈر چل رہا ہے اس میں اپنی سوورینٹی کو اور سیکیورٹی کو ایز اے نیشن، انڈیپینڈنٹ نیشن سٹیٹ کس طرح سے مینٹین رکھ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ ٹرمز بھی دی گئی ہیں امپورٹنٹ ٹرمز، اس کو ہم جو ہے نا ایک الگ ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے۔ 8 چیپٹرز ہیں اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اور ہر چیپٹر جو ہے ایک پرٹیکولر ایریا کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ان چیپٹرز میں کیا ہے۔ فرسٹ چیپٹر میں جناب پالیسی فارمولیشن پروسیس کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ پھر جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس میں کنسیپچول ایلیمنٹس بتائے گئے ہیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے فریم ورک کے، کہ یعنی کن کانسیپٹس کو کنسیڈر کر کے یہ پالیسی بنائی گئی۔ پھر جو چیپٹر ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیزائرڈ گولز کیا ہیں اور آبجیکٹیو کیا ہیں پرٹیکولر ایریاز میں، جس میں کہ نیشنل سیکیورٹی کی ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل دونوں اپروچز آ جاتی ہیں۔ اب چیپٹر 3 جو ہے اس میں بتایا گیا نیشنل کوہیجن، اس کو میں آسان لفظوں میں کہوں تو نیشنل انٹیگریشن، ایگزامنز پریزرویشن آف آئیڈیالوجی اینڈ کلچر انشورنگ یونٹی اینڈ اسٹیبلٹی۔ تو پاکستان کے اندر یکجہتی کس طرح سے ہو سکتی ہے، ہمارا نظریہ، ہماری ثقافت کس طرح سے محفوظ بھی رہ سکتی ہے اور اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ پھر چیپٹر 4 میں ہے سیکیورنگ آر اکنامک فیوچر۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت بہت سارے چیلنجز کو فیس کر رہی ہے، تو ہم نے اپنا اکنامک فیوچر کیسے سیکیور کرنا ہے، یہ اس پالیسی کا خاص حصہ ہے۔ اور پھر 5ویں چیپٹر میں آ جاتا ہے ڈیفنس اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں دفاعی جو چیلنجز درپیش ہیں اور جو اپنی سلامتی کے فزیکل سیکیورٹی کی جو چیلنجز ہیں وہ اس میں ہیں۔ اس میں آپ کا ڈیٹرنس بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کی سائبر سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی اسپیس سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے۔ پھر چیپٹر 6 میں انٹرنل سیکیورٹی ہے which examines the challenges of terrorism, violent subnationalism, extremism and sectarianism۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ایک بہت بڑی قیمت چکائی ہے اور یہ جنگ جیتی بھی ہے، لیکن یہ چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے، تو یہ چیپٹر ان چیلنجز کو دیکھتا ہے۔ پھر چیپٹر 7 جو ہے وہ فارن پالیسی، بدلتی ہوئی دنیا جو تیزی سے بدل رہی ہے اس میں ہماری فارن پالیسی کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے اور شارٹ ٹرم کیا ہونے چاہیے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لاسٹ چیپٹر ہے دیٹ از اباؤٹ ہیومن سیکیورٹی وچ ایگزامنز پاپولیشن، مائگریشن، ہیلتھ سیکیورٹی، کلائمیٹ اینڈ واٹر سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی، جینڈر سیکیورٹی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں سم ٹوٹل کروں اس سارے ڈاکیومنٹ کو 8 چیپٹرز کے،
تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان 2022 ٹو 2026 اس کے جو پلرز ہیں ان میں ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے علاوہ آپ کی نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی میں اکنامک سیکیورٹی اور ہیومن سیکیورٹی، اسی لیے اس کو سیکیورٹی آف دا سٹیزنز آف پاکستان کہا گیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کریں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔